نہ سمجھ بیٹھے کہ میں مستقل ہو گیا، میں مختار تام ہو گیا، دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ میں فرعون ہو گیا، میں حامان ہو گیا، میں شداد ہو گیا، انا ولا غیر، یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ میں ہوں اور بس، میرے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ نہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میں ہی سب کچھ اس دنیا کے لیے ہوں، میں نہیں رہوں گا تو کچھ نہیں رہے گا۔ یہ سارے تصورات کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ کیا کرے کہ انسان، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، کیا کرے کہ یہ انسان اپنے قابو میں رہے، اپنی حیثیت کو پہچانتا رہے، اس کا خود اپنے اوپر تسلط رہے، یہ خود اپنے اوپر سلطنت پائے اور اپنے آپ کو قابو میں اور کنٹرول میں رکھے؟ کیا کرے؟ بہت سے طریقے ہوں گے، لیکن بہترین، سری اور صحیح اور ائمہ کا دیا ہوا طریقہ کار دعا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ یہ دعا اس کے جتنے نتیجے ہیں ان پر میں اور آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں، شاید ہر شخص ایک حسین نتیجے کی طرف پہنچے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے ذہن کو علیحدہ علیحدہ نتیجہ لینے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ خود اس مجلس عظام میں میں جو نتیجہ سوچ کر، میں جو بات سوچ کر آیا ہوں گا، میں ذاکر، ممکن ہے سننے والے ہر ایک، اگر 2000 آدمی بیٹھے ہیں تو 2000، ہر جملے کے 2000 نتیجے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے۔ اور فرمائیں گے، دعا اپنے رب سے عشق کا اظہار ہے، اپنے مالک سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے روزمرہ کے مشاہدے میں، جو شخص، جو عزیز، جو رشتہ دار، جو پڑوسی، جو دوست آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ اگر اس کے دوست ہیں، آپ کا اس سے تعلق ہے، تو آپ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر یہ مجھ سے بول کیوں نہیں رہا، آخر یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا، کیا بات اس کی کیا بات اس کو بری لگ گئی ہے، یا نہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اسے غلط فہمی ہے۔ جب تک وہ بات نہیں کر لیتا، یہ دوست چین سے نہیں بیٹھتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہو، وہ کئی دن گزر جاتے ہوں اور مخلوق اس سے بات نہ کرتی ہو، اس کی مخلوق کے پاس اس سے بات کرنے کا ٹائم نہ ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ کہ ایک ہفتے کے بعد نماز جمعہ پڑھنے آیا ہوں، ہفتے بھر میں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تمہیں احساس ہے کہ تمہارا عاشق، تمہارا خالق، تمہارا رب، جس نے ایک ہفتے میں ایک دن بھی تمہارے لیے سانس نہیں روکا، جس نے ایک ہفتے میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے لیے ہواؤں کو نہیں روکا، اور مسلسل تمہیں حیات بانٹتا رہا، مسلسل تمہیں زندگی دیتا رہا، تمہیں ایک ہفتہ ہو گیا اس سے بات کیے ہوئے؟ کچھ دیر کے لیے اپنی زوجہ کا تصور کیجئے بلا تشبیہ، کچھ دیر کے لیے اپنی ماں کا تصور کیجئے بلا تشبیہ، کچھ دیر کے لیے انسان ذرا سوچے اس عزیز ترین فرد کے لیے کہ جو اس سے پیار کرتا ہے، اگر اسے بات نہ کرے تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ اس مخلوق کے پاس، اس مربوب کے پاس، اس مرزوق کے پاس اپنے رازق سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں تھا، اور اگر بات بھی کرتا ہے تو ترجیح کسی اور کو دیتا ہے۔ سارے کاموں کو کرنے کے بعد اسے یاد آتا ہے نماز قضا ہو رہی ہے، اب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو، اور بعض اوقات تو قضا ہو جاتی ہے تو پھر 2 4 نمازیں ملا کے پڑھ لیتا ہے۔ پہلے طے کریں کہ وہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے، پہلے غور کیا جائے وہ خالق ہم سے پیار کتنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ماں باپ کو رب مجازی کہا ہی اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو تاکہ تمہیں میری محبت کا اندازہ ہو جائے۔ کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
کیوں کہا ہے اللہ نے کہ یہ میرے، کہہ دو تم مجھ سے کہو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میری ربوبیت کی ہے. یہ میرے بچپنے میں میرے دو رب تھے، رب مجازی. پھر اگر ماں کی محبت کا اندازہ ہے کہ وہ کتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، تو پھر تم اندازہ کرو کہ ایک رب مجازی کی محبت اور رب حقیقی کی محبت میں کتنا فرق ہوتا ہے. عزیزان گرامی، وہ چاہتا ہے میری بارگاہ میں حاضری دو. اچھا، یہ حاضری بھی اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اس کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا. تم نماز پڑھو گے تو اللہ کو زیادہ مانا جائے گا، تم نہیں پڑھو گے تو اللہ کو نہیں مانا جائے گا، اللہ نہیں رہے گا، تمہارے نماز پڑھنے سے اللہ ہے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. میرے مولا علی خطبہ حمام کے اندر، خطبۃ المتقین کے اندر، جب حمام ابن عبادہ نے کہا محفل سجی ہوئی علی کی، دروازہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے، چاہنے والے نے آواز دے کر کہا صف لی المتقین یا امیر المومنین، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، کأنی انظر الیہم، اور ایسے بیان فرمائے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں. فتثاقل علیہ السلام ان جوابہ، راوی کہتا ہے کہ مولا جواب دینے سے گریز کر رہے تھے، علی نہیں چاہتے تھے کہ جواب دیں. جواب نہ دینا جواب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، جواب نہ دینا عدم مصلحت بھی ہوا کرتا ہے. میرے مولا جواب نہیں دے رہے اور ادھر سے اصرار پر اصرار بڑھ رہا ہے، یا علی بتائیے. پھر میرے مولا نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرما دی، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کیا کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے. راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام، حمام قانے نہیں ہوئے. نام حمام ہے صحابی کا، حمام قانے نہیں ہوئے. پھر میرے مولا نے بے ساختہ فی البدی 110 صفات متقین کی بیان فرمائی، اور ان صفات کو اور اس خطبے کو اگر ذرا میں اور آپ ذرا دوبارہ جا کے دیکھیں تو عجیب مسجع اور مقفع خطبہ ہے. شاہکار ہے خطابت کی دنیا میں، شاہکار ہے ادبیات کی دنیا میں. عربی ادب کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آیات سجدہ ہیں، ایسے ہی علی کے کلام میں بھی کچھ فقرات ہیں. اس میں میرے مولا نے آغاز میں ہی کہا ہے، ابتدا میں ہی فرمایا خلق الخلق حین خلقہم. اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا، یہ خطبے کا آغاز ہے مولا علی کے. جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، جب پوری دنیا کو بنانا چاہا، جب بنایا تم کو سب کو، خلق خلقہم حین خلقہم، خلق خلقہم حین خلقہم، جب اللہ نے مخلوق کو بنایا، غنی عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم. اللہ اسی وقت تمہاری اطاعت سے غنی تھا. وہ تمہیں اس لیے بنا ہی نہیں رہا تھا کہ تم اطاعت کرو گے تو تمہیں بنا رہا ہے. آمنا عن معصیتہم، اور تمہارے گناہوں سے اور معصیت سے بھی وہ محفوظ تھا. یہ جو تم اطاعت کرتے ہو، یہ جو تم بندگی کرتے ہو، یہ جو تم اللہ کی خدمت میں حاضری دیتے ہو، اس سے اللہ کی الوہیت میں اور اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا اچھا انسان ہونا ثابت ہوتا ہے. مجھے اگر کوئی برے وقت میں کوئی رقم دے دے، مشکل وقت میں میرا ساتھ دے، میں وقت موعد کے اوپر اسے لوٹا بھی دوں، تب بھی ساری زندگی جب اس کا سامنا ہوتا ہے مجھے وہ انسان اچھا لگتا ہے، اس کو ادب کا میں اظہار کرتا ہوں، اسے بڑھ کے میں سلام کرتا ہوں، اس کا میں خیال رکھتا ہوں. انہوں نے ایک مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، جبکہ وہ رقم میں لوٹا چکا ہوں. انہیں بھی شاید یاد نہ ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم انہیں یاد دلاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مجھے تو یاد نہیں کہ یہ ایسا کب ہوا تھا، لیکن میں ساری زندگی اس کے لیے شاکر رہتا ہوں، شکر گزار رہتا ہوں. اس کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ ہوتا ہے، وہ جس نے ہمیں نعمتوں پر نعمتیں عطا کی ہیں، جو بن مانگے ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے.
کبھی کسی نابینا سے پوچھئے کہ ان آنکھوں کی نعمت کی قدر کیا ہے، کبھی کسی انسان سے پوچھئے جس کے ہاتھ پیر مفلوج ہوں کہ ان سالم ہاتھ پیروں کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے گا، عاجزی کا اظہار، حاضری کا اظہار۔ تم اپنی حاضری لگواؤ، تم یہ تو بتاؤ کہ تم مجھے بھولے نہیں ہو۔ یہ نماز، یہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات، یہ دعائیں، یہ در حقیقت اس بات کا اظہار ہوتا ہے ہم تجھے بھولے نہیں ہیں، تو ہمیں یاد ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک نتیجہ اور ایک اثر دعا کا یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہو، اپنی خاکساری کا اظہار ہو، اپنی ناداری کا اظہار ہو، اپنے فقر کا احساس ہو۔